بلعم بن بعورہ کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف کی 175 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، اور سنا دیجیے آپ ان کو اس شخص کا حال جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، پھر وہ ان کو چھوڑ کر نکلا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اوپر دی گئی آیت میں جس شخص کا قصہ بیان کیا گیا ہے، چونکہ قرآن کریم میں اس کا کوئی نام اور پہچان مذکور نہیں ہے، اسی لیے اس کی تعین و عدم تعین کے بارے میں ائمہ تفسیر صحابہ اور تابعین کے درمیان اختلاف ہے، اور بہت سی آیت اس سلسلے میں آئی ہے، اور سب سے زیادہ قابل اعتماد اور مشہور روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کو حضرت ابن مردودیہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام بلعم بن بعورہ تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم اور مشہور مقتدی تھا، جو بہت زیادہ علم اور اللہ کی معرفت کاملہ رکھتا تھا۔ یہ بڑا عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات بھی تھا، اور اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا، مگر جب نفسیانی خواہشات و اغراض اور دنیا کی طرف میلان کا غلبہ ہوا اور ہوائے پرستی میں مبتلا ہوا تو سب علم و معرفت ختم ہو گئی، اور اچانک عروج اور ہدایت کے بعد گمراہی میں پھنس گیا، اور عند اللہ تمام محبوبیت و مقبولیت ختم ہو کر ذلیل و خوار ہو گیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت میں حکم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے اس عبرتناک قصے کو سنائیے، تاکہ آپ کی قوم اس کو سن کر عقل و فہم سے کام لے اور عبرت حاصل کر لے اور ایمان لے آئے۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کا حکم ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کفر کو لے کر وہاں پہنچے۔ کنعان کی زمین میں مجاہدین کے خیمے کھڑے کر دیے گئے اور شہر بلقا پر حملے کا ارادہ کیا۔ جب قوم جبارین نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا ہے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے قوم کے سرآوردہ اور معزز لوگ جمع ہو کر بلعم بن بعورہ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت تند مزاج ہے، بڑی قوت اور شوکت و دبدبہ والے آدمی ہے، اور وہ بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، اور وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہماری یہ التجا ہے کہ آپ دعا کر دے کہ وہ واپس چلے جائے اور ہم سے مقابلہ نہ کرے۔ تو بلعم بن بعورہ نے جواب دیا کہ ایسا ہونا مشکل ہے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، وہ تو میرے ہم مذہب ہے، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، میں ان کے حق میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، اور ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہے۔ اگر میں نے بد دعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا، اور دونوں جہاں میں میری رسوائی و ذلت ہوں گی۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلعم نے کہا کہ اچھا، میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کر لوں کہ ان کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ حسب معمول بلعم نے استخارہ یا کوئی عمل کیا۔ خواب میں بلعم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین کے لیے ہرگز بد دعا نہ کرے۔ بلعم نے اس استخارے کے بعد لوگوں کو صاف انکار کر دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ بلقا کے بادشاہ نے بلعم بن بعورہ کو دھمکی دی کہ اگر بد دعا نہ کی تو تمہیں سولی دے دی جائیں گی، جبکہ کچھ مفسرین اس کے قائل ہے کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کی ہدایہ کے نام پر اس کی بیوی کو دے کر اس کو آمادہ اور تیار کیا۔ بلعم کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی، بیوی نے اس کو بد دعا کے لیے تیار کر لیا۔ بادشاہ کی تخویف اور قوم کی آہوازاری اور تضرع بہت زیادہ ہوئی، اور بیوی کی بھی ضد حد سے زیادہ ہوئی، اور بلعم بن بعورہ بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بالکل اندھا ہو گیا اور اپنے گدھے پر سوار ہوا
مقام حسان جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا اس کی طرف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں گدھا گر پڑا۔ بلعم بن بعورہ زبردستی اس کو آگے چلانا چاہتا تھا۔ سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی تو باحکم قادر گدھا بولنے لگا کہ اے بلعم، تمہارے لیے خرابی و بربادی ہو۔ تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو کہ میرے سامنے فرشتے موجود ہے جو تمہیں آگے نہیں جانے دیتے، جو پیچھے کی طرف مجھے لوٹا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلعم کچھ جھجکا مگر شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ بالآخر وہ آگے بڑھا اور بد دعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلعم بد دعا کے جو الفاظ و کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائیہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بولنے لگا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لیے ہی بد دعا کر رہے ہو۔ تو بلعم نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، یہ سب جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں اور یہ بے اختیار ہی نکل رہے ہیں۔ اس بد دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعم کی زبان تو اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی و بربادی میں مبتلا ہو گئی۔ جب بلعم نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک ہیلا کرتا ہوں اور ایک مکر و فریب تمہیں بتلاتا ہوں، تم اس کو اگر اختیار کر لو تو شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر غالب آ جاؤ۔ بلعم نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آنے کے لیے ایک چال بتائی۔ بلعم نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو ویاپاری اور تاجروں کی شکل میں مہاجرین کے لشکر میں بھیج دو، اور ان لڑکیوں سے یہ کہو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے اور چھیڑخانی کرے تو تم اس کو منع نہ کرنا، وہ جو کچھ چاہے کرنے دینا۔ بلعم یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہے اور مسافر بھی ہے اور وطن سے نکلے ہوئے لمبا عرصہ بھی گزر گیا ہے، اسی لیے ان کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری اور زناکاری میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے، چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا گیا اور سوء اتفاق سے ان کی یہ چال کچھ کام آ گئی اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کے گناہ میں مشغول ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیلا اور ایک ہی دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو سب کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ پھر وہ طاعون دور ہوا۔ انسان بلکہ ہر جاندار اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرمی اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے اور باہر سے سرسبز اور تازہ ہوا کو ناک کے نتھنوں اور گلے کے ذریعے اندر لے جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر جاندار کی زندگی اسی پر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کی اس آمد و رفت کو ہر جاندار پر بالکل اتنا آسان اور سہل کر دیا ہے کہ وہ بلا محنت اور مشقت کے اندر آتی اور اندر سے باہر نکلتی ہے۔ قدرتی طور پر یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی زور یا طاقت یا کسی اختیاری عمل کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے کہ وہ اپنے ضعف قلب کی وجہ سے اس ہوا کے آنے جانے پر ہانپتا کانپتا رہتا ہے، اور اس کو سانس لینے کے لیے اپنی زبان باہر نکالنی پڑتی ہے اور محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ دوسرے جانوروں کی یہ حالت کچھ مخصوص حالات میں ہو جاتی ہے کہ وہ بھی زور لگا کر سانس لیتے ہیں، مگر یہ عارج ہے جس کا اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی مثال کتے جیسی بیان کی ہے کہ کتے پر حملہ کرو اور اس کو جھڑکو تب بھی زبان نکالتا اور ہلاتا ہے، اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور کچھ نہ کہا جائے تب بھی وہ زبان کو نکالے ہوئے رہتا ہے۔ بس یہی حال بلعم کا بھی ہوا کہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے اور اتباع ہوا کی وجہ سے اس کی زبان سینے پر لٹک گئی اور وہ بھی کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہانپتا رہتا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں حالانکہ خاص طور پر اس کی مثال بیان کی گئی ہے،
مگر اس آیت میں ہر اس شخص کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے جس کو اللہ رب العزت علم عطا فرمائے اور اپنی معرفت سے سرفراز فرمائے، اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر دنیا کا طلبگار ہو جائے اور نفسانی خواہشات کے حصول میں لگ جائے۔ اور ان آیات میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں اہل و فکر کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ کچھ کی نشاندہی کی جاتی ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ انسان کو اپنے علم و فضل اور زہد و تقوی پر ناز اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ناز اور غرور کرنے کی صورت میں اس کا بھی حشر بلعم کی طرح نہ ہو جائے۔ بلعم کو یہ سزا نافرمانوں اور گمراہ لوگوں کے تحفے کو قبول کرنے کی وجہ سے ملی ہے، لہٰذا ظالموں اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان کی دعوت اور تحفے وغیرہ قبول کرنے سے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ نیکی اور بدی کا اثر دنیا میں دوسروں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ کچھ فقراء اور مساکین اور اللہ اللہ کرنے والوں کی برکت سے ہزاروں بلائیں اور پریشانیاں دور ہو کر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، اور کچھ گمراہوں کی شامت اعمال اور ان کی نحوست کی وجہ سے شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں، اور ایک اسرائیلی کے بے حیائی کے کام کرنے کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل ہلاک و برباد ہو گئے۔ لہٰذا جو قوم اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ جس قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے وہ قوم خدا کے غضب اور قہر کی مستحق ہو جاتی ہے اور قحط سالی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، یعنی جب کسی بستی میں زناکاری اور سودی لین دین ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ حضرات مفسرین نے اور بھی قیمتی نصیحتیں اوپر دیے گئے واقعے میں اخذ کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے سے متعلق ایک مسئلہ بھی سن لیجئے کہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے سچے قصے اور حکایت بیان کرنا اور سننا مستحب ہے، اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے قصے بیان کرنا منع ہے۔ لہو و لعب کی غرض سے بیان کرنا تضییع اوقات ہونے کی